یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا آج جو مسائل ہم بیان کریں گے وہ ہے وضو کے مسائل۔ سب سے پہلے طہارت ہے اور طہارت کے بعد پھر وضو ہے کہ چونکہ طہارت اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو آج وضو کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو سب سے بہترین عمل ہے۔ احادیث میں وضو کی بہت ہی تاکید ہے کہ تم ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو۔ منہ ہاتھ تو انسان نے ویسے ہی دھونا ہے، جب بھی دھوئے وضو کی نیت کر لے تو وضو بھی ہو جائے گا اور منہ ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اور جب انسان وضو کر لیتا ہے تو احادیث میں ہے کہ جب تک اس کا وضو باقی ہے خدا اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں تک احادیث میں ہے کہ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اگرچہ وہ سو رہا ہے لیکن اس کو جاگنے اور رات بھر عبادت کرنے کا خدا ثواب عطا کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے۔ تو وضو کر کے سو جایا کرے تاکہ انسان کو ثواب ملے۔ تو وضو جب انسان کرتا ہے تو وضو سے انسان ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ کبھی انسان قرآن کو چھوتا ہے، کبھی انسان کسی امام کے نام کو مس کرتا ہے، کبھی پیغمبر کے نام کو مس کرتا ہے۔ اگر وہ باوضو ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، ان تمام اسما کو قرآن کو مس کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ ان اسما کو، ائمہ کے ناموں کو نہیں چھو سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے۔ بالخصوص بعض لوگ جو ہے مومنین وہ گلے میں یا علی مدد کا لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں، یا ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، یا انگوٹھی ہے اس کے اوپر بھی بیدر باغ کے نام لکھواتے ہیں۔ تو اگر وہ اسما موجود ہو، اس کا وضو نہ ہو، ہاتھ لگ جائے تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے وضو کی بہت تاکید ہے۔ وضو میں سب سے پہلے نیت ہے کہ انسان نیت کر لے۔ اب نیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں وضو کرتا ہوں واجب قربۃ اللہ، یا میں وضو کرتا ہوں اس لیے تاکہ میں نماز پڑھوں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، بلکہ اس کا اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس سے پوچھے بھی تم کیا کر رہے ہو، جی میں وضو کر رہا ہوں، اگر وہ یہ جواب دے سکتا ہے یہی نیت کافی ہے، ارادہ کافی ہے، اور وہ وضو کر لے، جو شرائط ہے بعد میں بتاؤں گا، اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ واجب قربۃ اللہ جی، واجب جب واجب ہو تو واجب، مستحب ہو تو مستحب۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ 6 چیزوں کا اعضاء جو وضو ہے وہ 6 ہے۔ 6 اعضاء وضو ہے۔ وضو میں پورے جسم کو نہیں دھوتے، بلکہ وضو میں 6 اعضاء کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 اعضاء کو دھوتے ہیں اور 3 اعضاء پہ مسح کرتے ہیں۔ 3 کا دھونا واجب، 3 کے اوپر مسح کرنا واجب، یہ تو واجب ہے، لیکن میں مستحبات کو بھی ساتھ ساتھ بیان کروں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ بعد میں کوئی دشواری پیش آئے۔ نیت کے بعد یہاں میں نے دیکھا کہ اکثر اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ یہ پاؤں کا دھونا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ یہ بہتر ہے اس صورت میں جبکہ آپ کے پاؤں گندے ہوں یا نجس ہوں۔ اس صورت میں پاؤں کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، بلکہ یہ حدیث میں ہے
کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کے پاؤں صاف ہونے چاہیے تاکہ مسجد گندی نہ ہو جائے، کیونکہ مسجد کو گندی کرنا گناہ ہے، تو اس لیے پاؤں تو ہر حال میں صاف ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے لیے صاف نہیں ہے تو اس کو صاف کر لیں، اگر صاف ہے پاک ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، یہ کلی کرنا بھی مستحب ہے تاکہ انسان کا منہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے تاکہ انسان کی ناک بھی صاف ہو جائے، اس میں کوئی گندگی نہ رہے۔ یہ تینوں یہ مستحب۔ اس سے پہلے ایک اور مستحب ہے، ان دونوں سے پہلے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی مستحب ہے۔ تو پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، مستحب، پھر کلی کریں 3 دفعہ، یہ بھی مستحب، اور اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، یہ بھی مستحب۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ ان 3 چیزوں کو نہیں دھوئیں گے، وضو کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن اگر دھوئیں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ اب یہ 3 مستحب۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا واجب ہے۔ اب چہرے کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لمبائی جو ہے وہ پیشانی کے اوپر سے یہاں جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کے تھوڑی تک، یہ اس کے آخری سرے تک یہ لمبائی ہے چہرے کی، اور چوڑائی میں یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان یہ ہے، اس حصے میں جتنا حصہ آ جائے ان دونوں کے درمیان اس کا دھونا واجب، لیکن تھوڑا دائیں بائیں بھی دھونا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ مکمل چہرہ دھویا گیا ہے۔ تو یہاں پر کرنا چاہیے کہ کانوں تک دھوئیں تاکہ مکمل چہرہ جو ہے وہ دھویا جائے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ 2 دفعہ پانی ڈال سکتے ہیں آپ چہرے پر، ایک دفعہ واجب کی نیت سے اور ایک دفعہ مستحب کی نیت سے۔ تیسری مرتبہ پانی نہیں ڈال سکتے۔ ایک دفعہ واجب کی نیت سے مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ پانی ڈالیں گے، چہرے کو دھوئیں گے، وضو ہو جائے گا، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہیں تو دوسری دفعہ پانی ڈالیں تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ ڈالنا حرام ہے، نہیں ڈال سکتے۔ اگر کوئی تیسری دفعہ بھی پانی ڈالتا ہے تو حرام کرتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ تیسری دفعہ پانی ڈالنے سے وضو باطل نہیں ہوگا، لیکن اس نے گناہ کیا، حکم الہی کی مخالفت کی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ انسان نیت جو ہے پانی ڈالنے کی نہیں کرتا، ویسے پانی ڈالتا ہے، بعد میں نیت کرتا ہے 1 دفعے کی یا 2 دفعے کی، تو اس صورت میں آپ جتنی مرتبہ ڈالیں اس کے بعد نیت کر کے 1 دفعہ ڈالیں یا 2 دفعہ ڈال دیں، بغیر نیت کے آپ جتنے مرضی پانی ڈالیں۔ نیت کے ساتھ 2 ہی دفعہ ڈال سکتے ہیں، ایک واجب کی نیت سے، ایک مستحب کی نیت سے، اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ چہرے کو آپ نے دھویا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی کے اوپر سے لے کر انگلیوں کے سرے تک 2 دفعہ پانی ڈالنا ہے، یہاں پر بھی 1 دفعہ واجب کی نیت سے، 1 دفعہ مستحب کی نیت سے۔ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باہر کی طرف ڈالیں، اس کے بعد اندر کی طرف پانی ڈالیں اور اس کو دھوئیں انگلیوں کے سرے تک، بلکہ انگلیوں کے درمیان بھی انگلی ڈالیں۔ اگر انگوٹھی ہے سخت ہے تو اس کو اتاریں، اگر وہ ڈھیلی ہے تو اس کو ہلائیں تاکہ وہ ان کے درمیان بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی کوہنی کے اوپر سے لے کر انگلیوں کے سرے تک 2 دفعہ پانی ڈال کے دھونا ہے، ایک واجب کی نیت سے، ایک مستحب کی نیت سے۔ تو دونوں ہاتھوں اور دونوں ایک چہرہ، ان تینوں پر 2 دفعہ پانی، ایک واجب کی نیت سے، ایک مستحب کی نیت سے۔ اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ حرام ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوگا لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ اب جب اس نے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھو لیا، اب وہ 3 اعضاء جن پہ مسح کرتے ہیں ان کی باری ہے۔ پہلے سر کا مسح، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح۔ اب پہلے سر کا مسح ہم نے کرنا ہے۔ سر کا مسح جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سر کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سر پہ بال چھوٹے ہیں، ایک یہ ہے کہ سر کے بال بڑے ہیں، ایک تیسری صورت یہ ہے ہمارے سر کے بال چھوٹے ہو یا بڑے، ان کے اوپر تیل لگا ہوا ہے۔ یہ 3 صورتیں۔ اگر ہمارے بال چھوٹے ہوں
तेल ना लगा हुआ हो, चिकनाहट ना हो, तो उसी उन्हीं बालों के ऊपर मसा करेंगे, मसा हो जाएगा। अगर बाल बड़े हो, उनके ऊपर तेल भी ना हो, चिकनाहट ना हो, तो फिर बड़े होने की जो हद है वो ये है, कंघी करें तो दाएं के बाल बाएं की तरफ आ जाए, या बाएं से दाएं आ जाए, या नीचे करें तो चेहरे तक बाल आ जाए, वो बड़े बाल है। ठीक है जी। अगर इससे छोटे हैं तो उनको छोटे बाल कहा जाता है। तो छोटे बालों के ऊपर मसा होगा, बड़े बाल हो तो मांग निकालनी पड़ेगी। अब वो मांग जो है जरूरी नहीं कि सीधी मांग हम निकालें, बल्कि ये चेहरे का जो अगला हिस्सा है ना, ये पूरी पेशानी, ये सर का अगला हिस्सा है। सर को 4 हिस्सों में तकसीम करें, एक है अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा, एक दाएं एक बाएं। अगले हिस्से में सर का जितना हिस्सा आता है ना, उसी हिस्से में कहीं मांग निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, जहां भी मांग आप निकालते हैं उसी मांग के ऊपर मसा कर ले, मसा हो जाए। अब बालों के ऊपर मसा करना हो तो पूरे हाथ या 3 अंगुलियां रख के सर के ऊपर रख के नीचे थोड़ा सा खींच ले, मसा हो जाता है। लेकिन अगर मांग के दरमियान करना है तो फिर इन पोरों के ऊपर ये इस तरह मसा कर लें, ताकि उस मांग के अंदर चिल तक पानी पहुंच जाए तो तुरंत पहुंच जाए। लेकिन अगर चिकनाहट है, तेल लगाया हुआ है, तो उस तेल को साफ करें, या तो धो के साफ करें या किसी कपड़े से उसको साफ करें। साफ करने के बाद मसा करें, ये मसा। उसके बाद मसा के लिए जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से नीचे करें। इमाम खुमैनी का फतवा बता रहा हूं और यही बताऊं कि जो जितने मसाइल मैंने बताए हैं, ये तमाम मसाइल आयतुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनई के फतवा के मुताबिक है। तो जो इनके मुक़ल्लिद हैं, और माशाअल्लाह अक्सर बच्चे और अक्सर मोमिनीन जो हैं आयतुल्लाह खुमैनी की तकलीफ पर बाकी है या आयतुल्लाह खामनई की तकलीफ कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं के मसाइल में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनके फतवा के मुताबिक जरूरी नहीं कि ऊपर से नीचे मसा कर ले, नीचे से ऊपर भी मसा हो सकता है। ठीक है जी। या ऊपर से नीचे कर ले या नीचे से ऊपर कर ले, ये नहीं होगा कि ऊपर नीचे यूं हाथ को कर ले। अगर यूं हाथ को ऊपर नीचे ले जाएंगे मसा बातिल हो जाएगा। ऊपर से नीचे लाए या नीचे से ऊपर ले जाए, एक करे तो फिर मसा सही है। और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ दाएं हाथ से मसा कर ले, बाएं हाथ से मसा हो सकता है सर का। ठीक है जी। सर के मसा के बारे में बहुत सारी सहूलियात है। ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर करें, दाएं हाथ से करें, बाएं हाथ से करें, 1 उंगली से करें, 3 उंगली से बेहतर है। तो सारे हाथ को रखना और बेहतर है। जबकि बाल छोटे हो, बड़े हो तो फिर मांग निकाल के मांग के ऊपर मसा करना पड़ेगा। ये है सर का मसा। अब एक और बात यहाँ पर है कि जब आप सर का मसा कर रहे हो तो सर न हिले। ऐसा नहीं कि हाथ को रखे सर को ऊपर ले जाए या नीचे ले आए, तो फिर उससे मसा बातिल होगा। बल्कि सर को सीधा रखें, हाथ को ऊपर ले आए या हाथ को नीचे ले आए या हाथ को ऊपर ले जाए, तब जो है मसा सही है। अगर सर को हिलाएंगे तो मसा बातिल होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सर अगर हिल जाता है कोई बात नहीं। ये सर का मसा और उसके मसा है। और उसके बाद पाँव का जो मसा हमने करना है, दाएं हाथ से दायां पाँव का, बाएं हाथ से बायां पाँव का। यहां पर भी है कि 1 अंगुली से लेकर पाँव के ऊपर वाले हिस्से तक मसा कर ले, मसा हो जाएगा। 1 अंगुली के ऊपर मसा कर ले, 1 अंगुली से मसा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि पूरी हथेली को पूरी अंगुलियों पर रख ले और उसको ऊपर के हिस्से तक, मैं आपको ये बताऊं कि यहां से लेकर यहां तक ले आए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि इस तरह आप मसा कर ले। लेकिन अगर आप मसा करना चाहिए, 1 अंगुली से भी मसा हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। यहां पे लंबाई शर्त है, चौड़ाई शर्त नहीं है। बेहतर यह है कि आप पूरे हाथ से पूरे पाँव के ऊपर वाले हिस्से का मसा करें, ऊपर के हिस्से तक, यहां तक, ये ऊपर वाली जगह यहां तक मसा कर ले। यहां पर भी यह है कि पाँव कभी बाल लोग हमने देखा है कि चलते चलते मसा करते हैं, पाँव को ऊपर ही फिजा में रख के यूं मसा करते हैं, ये मसा बातिल हो जाता है। जब भी मसा करें पाँव को किसी चीज पर रख के मसा करें, क्योंकि जब पाँव फिजा में होगा तो फिर क्या होगा, पाँव हिलेगा, हाथ नहीं हिलेगा, या दोनों हिलेंगे। दोनों हिले तब भी मसा बातिल, पाँव हिले तब भी मसा बातिल। तो जब हिलने से मसा बातिल हो जाता है तो किसी चीज को रख के मसा करना ये जरूरी है। इसी तरह बाएं हाथ, बाएं पाँव का मसा कर ले। बाएं हाथ से बाएं पाँव का मसा उसी तरह करना है जिस तरह दाएं हाथ से दाएं पाँव का हम मसा करते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है एक साथ मसा करते हैं दोनों पाँव का,
دونوں ہاتھوں کو رکھ کے یوں مسا کر لیتے ہیں، یہ مسا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آئے گا کہ شرائط نماز میں سے ایک شرط ترتیب ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کا مسا ہو پھر بائیں پاؤں کا مسا ہو. اگر دونوں کا ساتھ ہو جائے تو پھر ترتیب نہیں رہتی، آگے پیچھے نہیں ہوتا. جب آگے پیچھے نہیں ہوگا تو پھر مسا باطل ہو جائے گا. تو پہلے دائیں پاؤں کا کر لے پھر بائیں پاؤں کا کر لے. سر اور مسا جو پاؤں جو ہے ہلنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھوں کو ان کے اوپر کھینچنا پڑے گا. یہ ایک دفعہ پھر کر دیں خالی پاؤں کا. پاؤں کا جو مسا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے کر لیں، کرنے کے بعد کسی چیز پر رکھ لیں، یوں رکھ لیں. یا مثلا کیا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو یہاں دوسری ٹانگ بھی رکھ سکتے ہیں، یوں رکھ لیں یا کسی چیز پر رکھ لیں. رکھ کے پورے ہاتھ کو رکھ لیں. بہتر طریقہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پورے ہاتھ کو پوری انگلیوں کے سرے کو رکھ لیں، رکھ کے اس کو کھینچیں اور یہاں اوپر والی جگہ تک لے آئیں. یہ مسا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختصر مسا ہو جائے تو ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے. یہ مسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو ٹہنوں کے اوپر تک یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سارے انگلیوں سے بھی مسا ہو سکتا ہے. یہ دونوں پاؤں کا مسا جو ہے نا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن پہلے دائیں کا اس کے بعد بائیں پاؤں کا مسا کرنا. تو یہ ہے وضو کے جو ہے اعضاء. 6 اعضاء ہیں. 3 کو دھونا ہے، چہرہ اور دونوں ہاتھ ان کو دھونا ہے. 3 کے اوپر مسا کرنا ہے، ایک سر اور دونوں پاؤں. 6 ہے اعضاء وضو، ان کو اعضاء وضو کہتے ہیں. اللہ یا